کے بارے میں زیادتی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلے، تو مخبری ہو گئی، اس کی اطلاع اہل مکہ کو ہوئی، تو انہوں نے صلح حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا، اور وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس سال مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا کہ وہ عمرہ کریں، آئندہ سال وہ عمرہ کے لیے آئیں گے، اور اس کے اندر کچھ شرائط تھیں کہ وہ تلوار لے کے نہیں آئیں گے، اپنے دفاع کی کوئی چیز لے کے نہیں آئیں گے، جس سے یہ تاثر بنتا ہو کہ یہ لڑائی کی غرض سے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں آگاہ کر دیا کہ جب مسلمان نصاب اقتدار ہیں فتح مکہ کے بعد، تو اب ان کے ذہن کے اندر کسی گروہ، فریق، قبیلے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب ہم کمزور تھے تو ہمیں اس مسجد سے روکا گیا تھا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو اب ہم بھی ویسی ہی زیادتی ان کے ساتھ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے منع کیا کہ مسلمانوں کو، اہل اسلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ زمانہ جاہلیت کی جو دشمنیاں ہیں اور زیادتیاں ہیں ان کو ہوائیں دیتے پھریں۔ مسجد حرام کی عزت، احترام، اللہ کے گھر کا وقار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پرانی دشمنیوں کو بھول کے، کہ جنہوں نے کبھی تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، تم ان کے ساتھ زیادتی میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ وتعاونوا، اور تعاون کرو، مددگاری کرو، علی البر، نیکی کے کاموں پہ، بھلائی کے کاموں پہ، والتقوی، اور پرہیزگاری کے کاموں پہ۔ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا، اور نہ تم مدد کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور دشمنی پر۔ دشمنی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اس حصے کا تعلق ایک تو حج کے موسم کے ساتھ بھی ہے کہ وہاں پہ بالخصوص ایک دوسرے کے لیے نیکی اور پرہیزگاری کا ذریعہ بنیں، اسباب پیدا کریں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، اور جو دشمنی ہے، گناہ کے کام ہیں، اس میں رکاوٹ بنے، اس کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ دوسرا، اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، زندگی کے ہر معاملات کے ساتھ ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بہترین مدد ہے۔ برائی اور دشمنی سے بات رکھنا، اس میں رکاوٹ بڑھنا، یہ بہترین رکاوٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے۔ بلکہ وہ نیکی کہ جو ہم خود کرتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ نیکی کوئی اور کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ وہ درخت جو کسی نے لگایا اور اس کی چھاؤں میں جتنے بیٹھتے ہیں، اس کو بھی اس کا اجر اور صلہ ملتا ہے۔ اسی طرح جس نے کوئی برائی کی ہے، برائی کی بنیاد رکھی ہے، تو اس برائی کے اندر جتنے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو اس گناہ کرنے والے کا گناہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر قیامت تک جو بھی قتل ہوتا ہے، اس قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے سر کے اوپر بھی جاتا ہے، جس نے اس قتل کی بنیاد رکھی تھی، جس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو ایک ہے کہ گناہ کریں اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ گناہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو، اس کے اندر کو ذاتی کمزوری ہے، ذاتی غفلت ہے، سستی ہے، اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن ایسی برائی کہ جو خود بھی کی اور اس کے اندر لوگوں کو مبتلا کیا، ہزاروں لوگ تھے جو اس برائی کے راستے کے اوپر چلے، تو اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور وہ بوجھ بھی اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے نیکی کی اور وہ نیکی اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس نیکی کے راستے کے اوپر دوسرے لوگ بھی چلے، تو جتنے لوگ اس راستے کے اوپر چلیں گے اس کا صلہ بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو تحریک دو، ایک دوسرے کا سہارا بنو۔ برائی اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بلکہ رکاوٹ رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ تمام باتوں کا خلاصہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب کے اندر مبتلا کرنے والا ہے، پکڑنے والا ہے۔ یہ احکام اس نے بیان کر دیے، اگر عمل پیرا رہو تو تمہارے لیے بہترین ہے، اور اگر نافرمانی کرو
تو اللہ رب العزت کے لیے پکڑ کرنا، عذاب کرنا یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔